یہ سندھ طاس معاہدہ کیا تھا؟ بھارت نے 65 سال بعد اسے کیوں معطل کر دیا؟ یہ صرف پانی نہیں، یہ زندگی ہے، لیکن جب پانی کو ہتھیار بنا دیا جائے تو وہی زندگی موت میں بدل سکتی ہے۔ آج ہم ایسے معاہدے کی بات کریں گے جس نے دو دشمن ملکوں کے درمیان امن کی آخری ڈور کو تھام رکھا تھا، اور اب وہ ڈور کٹ چکی ہے۔ 1947 برصغیر کی تقسیم، نقشے بٹے، لوگ بٹ گئے، اور وہ دریا تو بہتے رہے، لیکن ان کا اختیار وہ ایک نیا جھگڑا بن گیا۔ بھارت سے نکلنے والے 6 بڑے دریا پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی زراعت، زندگی اور بجلی کا انحصار انہی دریاؤں پر تھا۔ سن 1951 سے لے کر سن 1960 تک پانی کے مسئلے پر شدید کشیدگی رہی۔ پاکستان کو خدشہ تھا کہ بھارت پانی روک لے گا۔ پھر عالمی بینک نے ثالثی کا کردار ادا کیا، اور پھر 19 ستمبر 1960 کو سندھ طاس معاہدہ ہوا۔ معاہدے کی شقیں یہ تھیں کہ مشرقی دریا راوی، بیاس اور ستلج بھارت کے لیے، مغربی دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کے لیے، اور پھر بھارت کو مغربی دریاؤں پر پن بجلی یا زراعت کے لیے محدود اجازت ہوگی۔ عالمی بینک اس چیز کا ضامن بنا اور ایک مستقل کمیشن تشکیل دیا گیا۔ ایوب خان اور جواہر لال نہرو کی تاریخی ملاقات، جس میں ان دونوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ دوستو، آپ تو بخوبی جانتے ہیں کہ پانی کی طاقت کیا ہے، اور پاکستان جیسے زرعی ملک کے لیے یہ کتنا اہم ہے۔ یہ صرف دریا نہیں، یہ معیشت ہیں، کھیت ہیں، بجلی ہیں، یہ انسانوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ پاکستان کا 80% زرعی نظام انہی دریاؤں پر انحصار کرتا ہے، اور اگر یہ پانی بند ہو جائے تو خدشہ ہے کہ پاکستان کی زمین بنجر ہو جائے، اور یہی بات بھارت بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ دوستو، بھارت نے آخر یہ سندھ طاس معاہدہ معطل کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ بنی؟ پاکستان اور انڈیا میں سالوں سے کشیدگی تو چلتی رہی ہے، لیکن اب تقریباً 65 سال بعد ایسا کیا ہو گیا کہ بھارت نے یہ قدم اٹھا دیا؟ 22 اپریل سن 2025 پہلگام، کشمیر، ایک ایسا اٹیک ہوا کہ جس میں 26 بھارتی سیاح ہلاک ہو گئے، اور بھارت نے فوراً پاکستان کی طرف انگلی اٹھا دی اور پھر تاریخ میں پہلی بار سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا۔ انڈیا اور پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پر یہ خبریں مسلسل گردش کر رہی ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ انڈیا نے معطل کر دیا ہے، اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت میں اپنے خطاب میں واضح کہہ دیا کہ ہم دشمنوں کو پانی نہیں دیں گے، اور بھارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ قدم اپنی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا عالمی اصولوں کے خلاف نہیں ہے؟ اس معطلی یعنی انڈیا کے اس اقدام پر ماہرین کیا کہتے ہیں؟ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ قدم بھارت کی اندرونی سیاست کا نتیجہ ہے، اور انتخابات سے پہلے سخت موقف عوام کو لبھاتا ہے، لیکن اس مرتبہ اس کا نقصان خطے کو ہوگا۔ اس بارے میں پاکستان کا کیا موقف ہے، اور ممکنہ اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، پاکستان نے تو انڈیا کے اس قدم کو بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ اور عالمی بینک سے رجوع کی بات بھی کی گئی، تو اب یہ معلوم نہیں کہ یہ مسئلہ عالمی عدالت انصاف تک پہنچے گا یا ایک نیا بحران جنم لے گا۔ پاکستان کے ماہرین یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ بھارت کا یہ قدم واٹر وار کی شروعات بھی ہو سکتا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کو روایتی جنگ کے بغیر خاموش ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ اس پر عالمی رد عمل کیا ہے؟ دوستو، بھارت کے اس ایکشن پر عالمی طاقتیں بھی خاموش نہیں ہیں۔ چین، امریکہ، یورپ، سب نے اس معاہدے کی بحالی پر زور دیا، کیونکہ یہ صرف جنوبی ایشیا کا نہیں بلکہ دنیا کے امن کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اور اگر پاکستان کا پانی روکا گیا تو پاکستان میں کیا ہوگا؟ زمین بنجر ہو جائے گی، پانی کی قلت ہو سکتی ہے، خوراک کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، مہنگائی پہلے سے کہیں زیادہ متوقع ہے، غربت بڑھے گی، احتجاج میں اضافہ ہوگا، اور عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور ممکنہ جنگ کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔
تاریخ کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر جنگ کا آغاز پانی سے ہوا تو دنیا کا انجام بھی شاید پانی سے ہوگا۔ سوال یہ نہیں کہ بھارت نے یہ معاہدہ کیوں توڑا اور اس کے پیچھے کوئی اور راز تو نہیں، یا کیا بھارت کوئی اور بات تو پاکستان سے نہیں منوانا چاہتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی وقت ہے کہ دونوں ملک عقل سے کام لیں، یا ہم کسی بڑی جنگ کا راستہ تو اختیار نہیں کرتے جا رہے۔ ناظرین، سندھ طاس معاہدہ صرف پانی کا معاہدہ نہیں تھا، یہ امن کی آخری سانس تھی، اور اب وہ سانس رک چکی ہے اور فیصلہ اب عوام اور قائدین کے ہاتھ میں ہے۔ کیا وہ زندگی کو چنیں گے یا جنگ کو؟ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا کو اس خطرے کا علم ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ کریں کہ پانی زندگی ہے، جنگ نہیں، اور سبسکرائب کریں راز ٹی وی کو، جہاں پر ہر راز ایک حقیقت بتاتا ہے۔